بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے اور میں کارڈیالوجسٹ ہوں، ماہر امراض دل، اور فاطمہ میڈیکل سینٹر چوک رشید آباد ملتان میں پریکٹس کرتا ہوں ایز اے کارڈیالوجسٹ، مارننگ پلس ایوننگ۔ ریسنٹلی میں ریٹائر ہوں چودھری پرویز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان سے ہی، تو آج کل فاطمہ میں بیٹھ کے پریکٹس کرتا ہوں۔ اچھا، ایک سوال تھا ہمارے دوستوں کا کہ بائی پاس آپریشن جو دل کا ہوتا ہے وہ بہتر ہے یا ریڈیشن یا شعاؤں سے علاج بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعاؤں کا یا ریڈیشن کا تو کوئی علاج ایسا ہے سچ ابھی تک مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے اور ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے۔ یہ کویسچن ہی پتہ نہیں کہاں سے کسی نے نکالا ہے، لیکن بائی پاس آپریشن جو ہے وہ بعض اوقات بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی میں 2-4 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیشنٹ کو جب ہارٹ کی سمٹمز اگر اس کی اس ٹریٹمنٹ کے اوپر ٹھیک ہو جاتی ہیں، کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا، پیشنٹ کی لائف سٹیبل ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، چلنا پھرنا روٹین ورک اس کا ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو دوائیوں پہ چلاتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم اس کو دوائیاں لینے کے باوجود ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کی انجیوگرافی کرتے ہیں۔ انجیوگرافی کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس میں 2-3 قسم کے رزلٹس آ سکتے ہیں۔ ایک تو رزلٹس یہ آتا ہے کہ نالیوں کی جو تنگی ہے وہ لیس دین 50% ہے، 3 نالی جو ہارٹ کو سپلائی کرتی ہیں، اگر ان میں لیس دین 50% تنگی ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے، دوائیوں پہ چلاتے ہیں۔ مور دین اگر 50% تنگی آ جاتی ہے، 70%، 80%، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی نالیوں میں، 1 میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے۔ اگر تینوں نالی میں پرابلم ہے اور کئی جگہ پرابلم ہے تو پیشنٹ کو پھر ہم سٹنٹ وغیرہ نہیں ڈالتے، کوشش کرتے ہیں کہ بائی پاس آپریشن کریں۔ اگر سنگل نالی کا پرابلم ہے یا 2 نالیوں کا پرابلم ہے یا ایسی جگہ تنگی ہے جہاں پر سٹنٹ ایزیلی ہم ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم سٹنٹ کر دیتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ نالی کھل جاتی ہے تو پیشنٹ کی شکایات سمٹمز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو بائی پاس آپریشن جو ہے یہ بالکل ان کا ہوتا ہے جب بیماری اس سے بڑھ جاتی ہے، جہاں سٹنٹیبل لیجن نہیں ہوتا، پھر ہم وہاں کیبج کی طرف یعنی بائی پاس آپریشن کی طرف جاتے ہیں جب تینوں نالیوں کا پرابلم ہوتا ہے۔ یا ایک مین نالی ہوتی ہے لیفٹ سائڈ پہ جسے ہم لیفٹ مین سٹیم کہتے ہیں، وہ 2 میں بائیفرکیٹ ہو جاتی ہے، تو اس طرح 2 لیفٹ سائڈ کی نالی ہو جاتی ہیں، ایک رائٹ کی بن جاتی ہے۔ اگر 2 لیفٹ کی نالیوں کا جو مین نالی ہے لیفٹ مین سٹیم، اس کا اگر آئسولیٹڈ پرابلم ہے تو پھر بھی عام طور پر ہم بائی پاس کی طرف ہی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سٹنٹ کرنا ذرا کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے اور آئندہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج کل ہم اس کو بھی سٹنٹ کر دیتے ہیں۔ تو بائی پاس آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں نالی کی تنگی ہوتی ہے پیشنٹ کو جنرل انستھیزیا دیا جاتا ہے اور وہاں پر جوڑ لگا دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں تک نالی نارمل ہے وہاں پاؤں کی جو وینز ہوتی ہیں ان سے گرافٹ لیتے ہیں، یا پھر ایک سینے کے اندر نالی ہوتی ہے اس کو جوڑ لگا دیتے ہیں، جہاں سے وہ تنگ ہوتی ہے اس سے آگے سے جوڑ لگا دیتے ہیں تاکہ سپلائی جو باقی ماندہ سپلائی ہے وہ ٹیشوز کو ملتی رہے۔ تو یہ بائی پاس کا اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے آپ شہر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سڑک ایک اور بائی پاس روڈ بنا دیتی ہے کہ آپ شہر کے اندر سے نہیں گزریں گے تو وہ بائی پاس سے گزر جائیں گے تاکہ رش کم ہو، تو بائی پاس بھی الٹیمیٹلی جا کے اسی سڑک سے ملتی ہے بعد میں جو مین جی ٹی روڈ ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم اس جو نالی کی تنگی ہے اس کو بیسیکلی ہم بائی پاس کر دیتے ہیں، ہم جو فلو ہے بلڈ کا اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس کے فلو کو، اس کے راستے کو، کہ جہاں تک نارمل ہے ویسلس وہاں تک جائے گا نالی میں خون، اس کے بعد اس کو وہاں سے جوڑ لگا کے جہاں تک وہ تنگی ہے اس کو دوسرا جوڑ اس کے وہاں لگا دیتے ہیں تاکہ روٹ اس کا تنگی والا نہ رہے، تنگی سے تو جائے گا ہی نہیں بلڈ صحیح، پھر اس کا دوسرا ہم روٹ بنا کے بائی پاس اس کا روٹ بنا کے راستہ بنا کے ہم اس کو گراف لگا دیتے ہیں دونوں طرف۔ اس کو ہم بائی پاس آپریشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے پیشنٹ کو 5 سے 7 دن تک داخل ہونا پڑتا ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے، آئی سی یو میں رکھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اندر پیشنٹ اپنی روٹین ورک میں آ جاتا ہے، سموتھلی ریکوری اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو جائے۔ تو یہ بائی پاس آپریشن ہے۔ اب یہ کمپیریزن پتہ نہیں کس نے کیا ہے کہ جی ہم شعاؤں کے ذریعے علاج کرائیں یا بائی پاس آپریشن، حالانکہ شعائیں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے
جسم ہم شعاعوں سے نالیاں کھول دیں. تو اس لیے آپ اس طرح کی کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اب اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم دوائیوں پہ چلاتے ہیں، یا سٹنٹ کرتے ہیں، یا پھر بائی پاس آپریشن کرتے ہیں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے نالیوں کو کھولنے کا. اور جو بھی لوگ اگر کوئی بات کر رہے ہیں آپ سے تو وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ جناب.